اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بات چل رہی تھی منصوبات کی، اور منصوبات میں چھٹے منصوب حال پہ بات پہنچی تھی. بتایا تھا کیا حال تمیز پڑھی تھی، تمیز کے بعد بات چل رہی تھی کس کی؟ حال کی. حال بتایا تھا کیا حال کے بارے میں؟ کہاں پہنچ گیا؟ ہم نے سنا کرا ہوتا ہے تمیز کی بات چل رہی تھی. بھلے تمیز کی بات، بھلے تمیز کی بات چل رہی تھی. حال پڑھ چکے تھے، تمیز کی بات شروع ہوئی تھی. تمیز کی ہم نے تعریف پڑھی تھی. بتایا تھا کہ تمیز ایک ایسا اسم نکرہ ہے، کیسا اسم نکرہ ہے کہ جو نسبت سے یا ذات سے ابہام کو دور کرتا ہے. فالاول تو اس کا مطلب تمیز کی دو قسمیں ہوئی: تمیز رافع ابہام الذات یعنی ذات سے ابہام کو دور کرنے والی، اور ایک تمیز نسبت سے ابہام کو دور کرنے والی. خود ذات سے جو ابہام کو دور کرنے والی تمیز ہے اس کی خود کچھ قسمیں، ایک ہے مقدار، ایک ہے غیر مقدار. دو قسمیں ہوئی. مقدار سے بھی جو ابہام کو دور کرتی ہے، مقدار کی کچھ قسمیں ہیں. مقدار یا تو عدد ہے یا کیل ہے، وزن ہے، مساحت ہے، یا اس کے علاوہ کچھ. اور پھر اس کے بعد اس کا حکم بتایا تھا. حکم کیا تھا کہ تو منصوب تو ہوتی ہے تمیز، لیکن تمیز ذات میں نصب اور جر دونوں جائز ہیں، کہ جر آپ من کے ذریعے سے جر دے دیجئے یا اضافت کی وجہ سے جر دے دیجئے. یہ ہم نے پڑھا تھا. تمیز نسبت میں بھی جر من کے ذریعے دے سکتے ہیں. عاملہ تک بات پہنچی تھی. عاملہ اس کا عامل. اب یہ ہے کہ تمیز کا عامل کون ہے، اسے نصب کون دیتا ہے؟ ان العامل للنصب، عامل نصب جو ہے فی تمیز ذات. تمیز ذات میں تو تمیز ذات میں جو وہ تمیز جو ذات سے ابہام کو دور کر رہی ہے، اس میں جو عامل ہے ہو ذات المبہمہ، وہ ذات جو مبہم ذات ہے وہی اس کو نصب دیتی ہے. لیکن وہ فی تمیز الجملہ اگر نسبت سے تمیز ابہام کو دور کر رہی ہے تو اس میں وہی مسند ہے جو فعل یا شبہ فعل جو ہوتا ہے وہ اسے نصب دیتا ہے. پس عشرونا مثلا اندی عشرونا درہمن، تو عشرونا کیا ہے؟ ذات ہے نا. ابہام میرے پاس 20 ہیں. کیا 20 ہیں؟ درہمن. تو اس درہم نے عشرون کے ابہام کو دور کیا، عدد کے ذات کے ابہام کو دور کیا. تو اس درہم کو نصب کس نے دیا؟ اسی مبہم ذات نے، یعنی عشرونہ نے نصب دیا اسے. یا مثلا اندی منوانے اصلاً میرے پاس 2 من شہد ہے مثلا، تو اصلاً نے آ کے ابہام کو دور کیا. 2 من میرے پاس 2 من ہے. کیا 2 من ہے؟ ابہام تھا. تو اس اب نصب کس نے دیا؟ تو پہلے تو اصل نے تو آ کے اصلاً نے آ کے اس ابہام کو دور کیا، ابہام ذات سے دور کیا، تو یہ منوان نے ہی اسے نصب دیا. لیکن جملے میں تو ظاہر سی بات ہے، جملے میں تو نسبت سے اگر ابہام کو دور کر رہی تو جملے میں تو فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے، وہ اسے نصب دے گا. جیسے طابہ زید علما میں، طابہ زید، زید پاک ہوا، کس اعتبار سے ابہام تھا؟ علم کے اعتبار سے. تو ابھی اس علم کو جو نصب دیا اس طابہ نے دیا. یا زید طیب نفسا میں طیب نے نصب دیا. تو تمیز ذات میں نصب جو دیتی ہے تمیز کو، وہ ذات دیتی ہے مبہم ذات جو ہے وہ، اور تمیز جو نسبت سے تمیز ابہام دور کر رہی ہے اس میں فعل یا شبہ فعل نصب دیتا ہے. الاسئلۃ سوالات. متى یجب تقدیم الحال علی صاحبها، صاحب حال یعنی ذوالحال. کب حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے؟ جب دونوں نکرہ ہوں. حال نکرہ ہو تو یاد ہے نہیں، ورنہ صفت کا اشتباہ ہو جائے گا. بین اقسام الحال مع المثال، حال کی اقسام مثال کے ساتھ بیان کیجئے. پڑھے تھے حال کے اقسام، بتائے تھے. وہی حال کی قسمیں یہاں پر لکھنی ہے. کیا بتائے تھے اوپر یاد ہے؟ حال جی کر رہے ہو بس ایسے ہی. حال جی نا معلوم ہے کسی کی حالت 3 قسم ہے حال کی. یا تو فاعل کی حالت بیان کرے گا، یا مفعول کی، یا دونوں کی.
آئیے پھر اس کے بعد عرف التمیز، تمیز کی تعریف کیجیے، والمثل، اور مثال دیجیے۔ تمیز ایک ایسا اس میں کیا ہے، نکرہ ہے جو ابہام کو دور کرتا ہے۔ کتنے ابہام کو؟ دو طرح کے، دو قسمیں ہوئی، یا تو ذات سے ابہام کو دور کرے گا یا نسبت سے۔ مثال دے دیا آپ نے، ما ہوا حکم تمیزی نسبت، حکم تمیز نسبت کیا ہے؟ نسبت سے اگر حکم، ہاں اس میں ضرب بھی دے سکتے ہیں تمیز کو من کے ذریعے سے۔ عامل تمیز کیا ہے؟ اگر تمیز نہیں ذات سے ابہام کو دور کر رہی ہے تو مبہم ذات جو ہے وہی سے اور شبہ فعل ہے یا فعل ہے تو جناب اگر شبہ فعل ہے یا فعل ہے تو اس کو میں نسب دے دیتا ہوں، تو اسے فعل یا شبہ فعل دے گا اگر جملے سے نسبت اس کو ابہام کو دور کر رہی ہے تو۔ اگر جملے سے کیسے نکالنا؟ آئیے تمارین، یہ کل آپ حل کر کے لائیے گا۔ تمرین میں کیا ہے؟ پہلی استخرج الجملۃ الحالیہ، جملہ حالیہ اور ذوالحال نیچے نکالنے ہیں ان جملوں میں سے۔ دوسرا تمرین کیا ہے؟ تمیز نکالیے نیچے کے جملوں میں سے۔ واشتعل الراس شیبہ میں شیبہ تمیز ہے اور اس کی نوع ذکر کیجئے، تمیز ذات سے ابہام کو دور کر رہی ہے یا نسبت سے۔ اشتعل میں فعل سے نسبت سے دور کر رہی ہے اور اس کا عامل تو ظاہر سی بات ہے اشتعل اس کا عامل ہوا۔ تیسرا املاء الفراغات التالیہ، بھریے خالی جگہوں کو کلمات، مناسب کلمات سے جو نیچے ہیں۔ من صوف ہے، عقلن ہے، سرورن ہے، امامن ہے۔ وانتم سکارا حال ہے، وانتم سکارا حال ہے۔ اعرب ما یلی، نیچے جو ہیں یہ دو نیچے جملے آ رہے ہیں ان کا اعراب کیجئے ترتیب۔ اب الدرس الثانی والعشرون، یہ تمرینیں کر کے لائیے گا۔ الدرس الثانی والعشرون یعنی 22واں سبق ہے۔ مستثنی 8 نمبر کیوں ڈالا؟ کیونکہ منصوبات کی بحث چل رہی ہے۔ 8واں منصوب ہے مستثنی۔ مستثنی تعریف کیا ہے؟ مستثنی نہیں جدا کرنا، ظاہر سی بات ہے۔ تعریف ہو، تعریف کیا ہے مستثنی کی؟ ہوا لفظ، مستثنی ایک ایسا لفظ ہے یوز کرو جو ذکر ہوتا ہے اللہ کے بعد اور اس کے اخوات کے بعد۔ اللہ ہے اس کے اخوات کیا جو مستثنی کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ادات استثناء اللہ ہے، غیر وغیرہ، یہ سب وہ لفظ ہے مستثنی، وہ لفظ ہے کہ جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد آتا ہے تاکہ سمجھا جائے کہ انہ لا ينسب الیہ، کہ اس کی طرف یعنی مستثنی کی طرف وہ نسبت نہیں دی گئی ہے جو اس سے اللہ سے ماقبل کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ جیسے جانی، ما جانی زیدن، ما جانی القوم الا زید، قوم نہیں آئی مگر زید آیا، تو زید کی طرف وہ نسبت نہیں ہے جو اللہ سے پہلے۔ قوم کی طرف کیا نسبت ہے؟ نہ آنے کی، تو نہ آنے کی نسبت اس کی طرف نہیں ہے۔ وہ ہو جائے گا نا، لائن فی جنس ہو جائے گا۔ کہاں لائن فی جنس میں؟ لائن فی جنس ہو جائے گا کہاں؟ اسی میں کہاں ہے لائن فی جنس؟ جیسے کہ اگر آپ عربی میں بنائیں اس کو، نہیں ما جان القوم، قوم نہیں آئی، نہ آنے، قوم کی طرف کیا نسبت دی گئی؟ نہ آنے کی۔ اللہ زید، زید کی طرف کیا نسبت ہے؟ آنے کی، نہ آنے کی نسبت نہیں ہے۔ تو یہ ہے مستثنی ایک ایسا لفظ ہے جو ذکر کیا جاتا ہے، جو اللہ کے بعد آتا ہے تاکہ یہ بتائے کہ اس کی طرف وہ نسبت نہیں ہے جو اس سے اللہ سے ماقبل کی طرف والوں کی طرف جو نسبت ہے۔ اس کی دو قسمیں، اقسامہ، اقسام مستثنی وہو علی قسمین، مستثنی کی دو قسمیں، مستثنی متصل اور مستثنی منقطع۔ آسان مستثنی متصل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو مستثنی متصل وہ ہے کہ جسے اللہ کے ذریعے سے متعدد میں سے خارج کیا گیا ہو اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے سے۔ جیسے جان القوم اللہ زیدن، اللہ کے ذریعے سے زید کو قوم سے خارج کیا گیا ہے۔ منقطع، مستثنی منقطع وہ مستثنی ہے وہ جو اللہ کے بعد ذکر ہوتی ہے اس کے اخوات کے بعد، لیکن غیر مخرج، متعدد سے خارج نہیں کیا گیا ہے۔ کیوں نہیں خارج کیا گیا؟ کیونکہ وہ اس میں تھا ہی نہیں۔ جان القوم اللہ حمارن، قوم آئی گدھا نہیں آیا، تو کیا گدھا قوم میں سے تھا؟ نہیں، گدھا کوئی قوم میں تھوڑا ہی تھا، قوم والے ساتھ تھا نہیں گدھا۔ جان القوم تو اللہ کے ذریعے سے اسے مستثنی کیا گیا لیکن یہ اس سے خارج نہیں ہوا ہے، اس میں نہیں تھا۔ یہ
اعراب کیا ہوگا مستثنا کا؟ اعلم ان اعراب المستثنا، مستثنا کے اعراب کی کچھ قسمیں ہیں. پہلا نصب. نصب کب ہوگا مستثنا پہ؟ وَهُوَ فِي مَا اِذَا كَانَ مستثنا بعد الا کے بعد ہو مستثنا اور کلام تام میں موجب. تام ہو اور موجب ہو یعنی منفی نہ ہو. وَهُوَ کلام تام میں موجب کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ، ہر وہ کلام لا يَكُونُ نَفِيًا جو نہ نفی ہو نہ نہی ہو اور نہ ہی استفہام. موجب سے مراد منفی نہیں کہ منفی نہ ہو، بلکہ منفی بھی نہ ہو، نہی بھی نہ ہو، استفہام بھی نہ ہو. جان القوم الا زیدن. تو دیکھیے نصب واجب ہے، یہاں پہ زیدن پڑھیں گے آپ. کب؟ کہ جب وہ اللہ کے بعد ہو اور اس سے پہلے کلام تام ہو موجب ہو. ٹھیک ہے؟ یا پھر کلام منقطع ہو تب بھی منصوب پڑھیں گے. جان القوم الا حمارن، جب اللہ کے ذریعے سے کسی کو مستثنا کیا جائے اور وہ اس میں سے ماقبل والوں میں سے نہ ہو، گدھا قوم میں سے تھوڑا ہی تھا، تو وہاں پر مستثنا کو نصب پڑھنا واجب ہے. نصب پڑھیں گے جان القوم اللہ. کب نصب دیں گے؟ پہلا جب اللہ کے بعد آئے، اللہ کے ذریعے سے مستثنا کیا جائے اور اللہ یا اس کے اور اس سے پہلے کلام جو تام میں موجب ہو یعنی منفی نہیں اور استفہام نہ ہو، یہاں نصب پڑھیں گے. یا مستثنا منقطع ہو تب بھی نصب پڑھیں گے. یا پھر مستثنا منوں کو اوپر مقدم ہو جائے. ما جانی اللہ اخاک احدن، احدن سے تو ما جانی احدن تھا نا، میرے پاس کوئی نہیں آیا تیرے بھائی کے علاوہ، تو احدن سے ہی تو جدا ہوتا. تو ابھی مستثنا اخاک احدن سے پہلے آ گیا، تو اخاک پڑھیے، اخو کا اخی کا نہیں پڑھ سکتے آپ، منصوب پڑھیے حالت نصبی میں الف، کیونکہ اسماء ستہ میں سے ہے. یا پھر ادا کے اور خلا کے بعد آئے تو اکثر استعمالات میں ان کے بعد اگر ادا اور خلا کے ذریعے سے مستثنا کیا ہے تو مستثنا کو منصوب پڑھیے. کہاں ہے حرف جر؟ میں بتا رہا ہوں حرف جر میں بھی سن ہے کیا؟ یہی ادا خلا حاشا، اب وہ الگ ہے. یہ ادا خلا جو ہے وہ فعل استثناء بھی ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں اکثر استعمالات میں نصب دیا جاتا ہے. یا ما خلا اور ما ادا لیسا لا یکون کے بعد، جیسے جان القوم ما خلا زیدن یا اور مثالیں. تو یہاں پر نصب پڑھنا، تو مستثنا کو نصب پڑھنا کا مستثنا منصوب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے بعد مستثنا ہو اور اسے کلام جو ہے اس سے پہلے تام ہو موجب ہو، یا دوکا مستثنا ہی منقطع ہو اور مستثنا منوں پہ مقدم ہو، تین، تب منصوب پڑھیں گے. یا ادار خلا ما ادا ما خلا کے بعد ہو تب منصوب پڑھیں گے. یہاں تو تھا نصب پڑھنا، لیکن واجب ہے نصب بھی پڑھیں گے آپ، لیکن دوسری جگہ ہے جواز النصب والبدل اما، یا تو نصب دے دیجئے یا ما قبل کا بدل قرار دے دیجئے. اگر ما قبل مرفوع چاہیے تھا، مرفوع ہے تو مرفوع بنا دیجئے، مجرور تھا تو مجرور بنا دیجئے، جیسا بھی. یا پھر نصب پڑھ سکتے ہیں آپ. جیسے یہ کب ہوگا؟ اللہ کے بعد ہو لیکن کلام میں غیر موجب میں، یعنی منفی یا منہی یا اس میں استفہامی میں، اور مستثنا منہ ذکر بھی ہو. جیسے ما جانی القوم، دیکھیں ما جانی احدن، دیکھیں ما جانی احدن میں کلام اللہ کے بعد زید آیا اور اس سے پہلے کلام غیر موجب ہے نہیں، وہ غیر موجب ہے نہیں، مطلب منفی ہے. غیر موجب سے مراد کیا ہے؟ منفی ہو یا فعل یا نہیں ہو یا استفہامی ہو، یا منفی ہے. کلام میں مستثنا ذکر ہے احدن نہیں، مستثنا منہ ذکر ہے نہیں احدن. تو اب آپ ایسا کہہ سکتے ہیں ما جانی احدن الا زیدن، زیدن کہنا بھی جائز ہے اور زیدن بھی، بدل قرار دے دیجئے احدن کا زیدن. ما جانی احدن اس کا بدل قرار دیجئے الا زیدن. تو یہاں پہ نصب دینا جائز ہے. کہاں پہ نصب دینا جائز ہے اور بدل بھی قرار دینا جائز ہے؟ کب؟ جب مستثنا اللہ کے بعد مستثنا اللہ کے بعد ہو اور ما قبل جو کلام ہے کلام غیر موجب ہو اور مستثنا منہ ذکر ہو. تو نصب دے دیجئے، مستثنا بنا کر رفع دے دیجئے، اور یا بدل کر دیجئے. ما جانی احدن ہے مرفوع تھا، اسے مرفوع کر دیجئے، اور اگر مجرور ہوتا تو مجرور کر دیتے اور منصوب ہوتا تو منصوب کر دیتے. تیسرا کیا ہے؟ اعراب عوامل کے اعتبار سے اعراب. کب؟ جب مستثنا مفرغ ہو یعنی کیا؟ اللہ کے بعد لیکن کلام غیر موجب ہو اور مستثنا منہ ذکر نہ ہو. مفرغ کے معنی سمجھ گئے؟ کلام فارغ ہو یعنی مستثنا منہ ذکر نہ ہو. جیسے ما جانی اللہ زیدون، مستثنا منہ ذکر نہیں ہے، دیکھیے احدن.
تو اب اعراب جو ایسا ہے ویسا اس کو اعراب. جانی فعل و مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، فاعل کا اعراب دے دیجئے. ما رائے تو اللہ زیدان، رائے تو فعل و فاعل ہے، مفعول نہیں ہے، اسے مفعول والا اعراب دے دیجئے. ما مررت الا بزیدین، تو یہاں پر کیا کریں گے، عامل کے اعتبار سے آپ کیا کر دیں گے، وہ دے دیں گے. ما جاء زید الا راکبا یا ما ضربت زید الا تأدیبا. جی صحیح. اور جر ایک ہے جر. جر کب ہے، جب بھی غیر اور سوا کے بعد آئے. اندر جمی تمام افراد علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اگر مستثنی غیر اور سوا کے بعد ان کے ذریعے سے مستثنی کیا جائے اللہ کے بجائے غیر زیدین سوا زیدین، تو پھر اسے مجرور پڑھیں گے. اور حاشا کے بعد اکثر کے نزدیک تمام یہ کہتے ہیں، تمام نحویین، کہ غیر اور سوا کے بعد مستثنی مجرور رہتا ہے، لیکن اکثر یہ کہتے ہیں حاشا کے بعد بھی مجرور رہتا ہے. اکثر کہتے ہیں، اس کا مطلب کچھ لوگ حاشا کے بعد مجرور نہیں مانتے. چلیے، اعراب 4 طرح کا ہو گیا. کون کون سا؟ مستثنی کا اعراب واجب النصب، جائز النصب، دوسرا ہے حسب عوامل اعراب، اور جر. 4 قسمیں ہو گئی اعراب کی حال اس کے ایک مستثنی کے. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ غیر اور سوا کے بعد مستثنی جو ہے وہ مجرور ہوگا، کیونکہ غیر اور سوا جو ہے اس کی طرف مضاف ہو جائیں گے. لیکن خود غیر اور سوا کا اعراب کیا پڑھیں، خود غیر کا اعراب کیا پڑھیں گے آپ؟ غیروں پڑھیں، غیرے پڑھیں، غیرہ پڑھیں. کیوں؟ غیر کا وہی پڑھیں گے کہ اللہ کے ذریعے سے اگر مستثنی کرتے تو جو زید کا اعراب ہوتا وہ یہاں غیر کو دے دیں گے. وہاں پہ واجب النصب تھا مثلا زیدان، تو یہاں غیرہ. وہ واجب جائز النصب تھا، تو یہاں پہ ایسے حسب عوامل ایسے. لفظ غیر کا اعراب کیا ہوگا؟ ثم علم، جان لو ان اعراب غیر، غیر کا اعراب اعراب مستثنی بے الا والا ہے. اللہ کے ذریعے سے اگر آپ مستثنی کریں گے تو مستثنی کا کیا اعراب ہے، وہی یہاں غیر کا ہوگا. اور غیر مضاف ہو جائے گا زید کی طرف، مثال کے طور پہ وہ مجرور رہے گا. جیسے جان القوم غیر زیدین، یہاں پہ کیا تھا، کلام موجب تھا، تام میں موجب تھا. دیکھیے تو کیا تھا وہاں پہ واجب النصب تھا نا، تو غیر زیدین یا غیر، اور یا کلام منقطع یا مستثنی منقطع ہو تب بھی واجب النصب تھا نہیں، تو غیر حمارن. یا ما جانی غیر زیدین احد، مستثنی اگر مستثنی منوں پہ مقدم ہو جائے تب بھی واجب النصب تھا نہیں تھا. دیکھیے غیر زیدین احد ان کو پر مقدم تھا، تو یہ سب کا سب وہی رہے گا. تب سر علم، یہ بات جان لیجیے، ان لفظ غیر جو ہے اس میں صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں مثالیں دی تھی، جس طریقے سے لفظ اللہ، بھائی لفظ غیر اصل میں صفت کے لیے آیا ہے، وضع کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی استثناء کے لیے، جیسے ابھی مثالیں دی، جیسا کہ لفظ اللہ استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی صفت کے لیے الٹا. غیر صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے، کبھی کبھی استثناء میں استعمال ہوتا ہے. اللہ استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی صفت کے لیے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان اللہ فیہما آلہۃ، اگر زمین و آسمان میں 2 اللہ، اگر آلہۃ کچھ اور زیادہ اللہ ہوتے، الا اللہ اللہ کے علاوہ، تو یہ اللہ یہاں پہ صفت ہے، الا اللہ لفسدتا، تو فساد ہو جاتا ہے، یعنی غیر اللہ. یہ تمرین نکل کر حل کر کے لائیے گا. عارف المستثنی، مستثنی کی تعریف اور اس کے اقسام بعد میں. واجب النصب کب ہے مستثنی، یہ ذکر کرنا ہے. مستثنی مفرق کی تعریف اور اس کا اعراب. مستثنی مفرق کلام تام میں غیر موجب ہو اور مستثنی منہ کلام میں ذکر نہ ہو. اعراب کلمہ غیر کیا ہوگا؟ اگر یہ غیر اگر استثناء کے لیے استعمال ہو تو غیر کا اعراب کیا ہوگا؟ بھئی غیر کے بعد والے کا تو مجرور کہہ دیا انہوں نے مستثناء کا، لیکن غیر کا اعراب کیا ہوگا؟ غیر کا اعراب وہی ہوگا جو اللہ کے ذریعے سے مستثناء کرنے کے بعد اس زید کا اعراب تھا. یہ تمرین کل حل کر کے آئیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.